الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ تعالی آج ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے بارے میں سنیں گے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی طاقتیں دی ہیں۔ اختیارات دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو شریعت میں اختیار ہوتا ہے یا پھر کائنات میں اختیار۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو شریعت کے اندر بھی اختیارات مکمل اختیارات عطا فرمائے، اختیارات کلی عطا فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے اندر بھی اختیارات کلی عطا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے اور محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی کو جو ہے نا بہت اختیارات عطا کیے ہیں، یعنی شریعت میں بھی اختیار دیے ہیں اور کائنات میں بھی جو ہے نا اختیارات دیے ہیں۔ حضور چاہیں تو زمین کو آسمان بنا دیں یا آسمان کو زمین بنا دیں، حضور چاہیں تو جو ہے نا سورج کو چاند بنا دیں یا چاند کو سورج بنا دیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کے اندر مکمل اختیارات عطا کیے تھے کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تو اسی طرح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شریعت میں بھی کلی اختیار دیے ہیں۔ آئیے میں آپ کو صحابہ کرام رضوان کے ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے کہ میت پر نوحہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو اس وقت حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، آ کر عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ فلاں قبیلے والی عورت نے آ کر ہمارے قبیلے والی عورت کے اوپر نوحہ کیا تھا، تو یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرما دیجیے تاکہ میں بھی اس قبیلے والی عورت کے اوپر اگر کوئی فوت ہو جا کر نوحہ کروں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے میرے پیارے صحابی اب تو قرآن کے حکم نازل ہو گیا ہے، اب تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی ہے کہ میت پر نوحہ کرنا حرام ہے۔ یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا تیرے لیے اس میت کے اوپر ایک مرتبہ نوحہ کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ باقی تمام امت کے لیے میت پر نوحہ حرام کر دی۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ نوحہ اسے کہتے ہیں کہ میت کے اوپر آواز کے ساتھ چیخنا اور چلانا، اسے جو ہے نا نوحہ کہا جاتا ہے۔ آواز کے ساتھ چیخنا، اپنے رانوں پر جو ہے نا ہاتھ مارنا، اپنے سینہ چاک کرنا، اپنے سینے کے بٹن کھول دینا، اپنے سینے کے اوپر جو ہے نا تماچے مارنا، چہرے پر تماچے مارنا، بال بکھیر دینا، اسے نوحہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام میں حرام ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو نوحہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، قرآن نے بھی اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام سے جب آ کر حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا تھا، حضور نے انہیں اجازت عطا کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کے اختیارات تو دیکھیں، ایک چیز حرام ہے لیکن حضور ایک فرد کے لیے اسے حلال قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کو کر بھیجا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت محمد رضا خان کا کلام ہے، آپ نے یہ مصرع اس میں لکھا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، حضور کو شریعت میں کلی اختیار حاصل تھے۔ حضور چاہیں تو کسی ایک فرد کے لیے نماز معاف کر دیتے تو حضور کو اختیار حاصل تھا، اگر حضور چاہتے تو کسی کے لیے جہاد فرض ہوا ہوتا اسے جہاد معاف کر دیتے، حضور کے اختیارات میں سے تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قبیلہ حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم 3 شرائط ہیں، ان 3 شرائط پر ہم مسلمان ہوں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر جو ہے نا ہم پر جہاد فرض ہوا تو ہم جہاد نہیں کریں گے، اگر ہم پر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہوئی تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ہم نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دین میں نماز نہ ہو وہ دین نہیں ہے۔ تو فرمایا جو ہے نا نماز ضروری ہے، تم پر نماز پڑھنی پڑے گی، ہاں اگر تم پر جہاد فرض ہو تو جاؤ تمہیں جہاد بھی معاف ہے، اگر تم پر زکوٰۃ فرض ہو تو تمہیں زکوٰۃ بھی معاف کر دی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس اختیارات تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ شرط ان کی قبول کر دی کہ اگر
تم پر جہاد فرض ہوا تو جہاد بھی معاف ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ بھی معاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، کیوں؟ جسے اختیارات دے کر اللہ نے بھیجا ہو اس کی پوچھنے کی کیا حاجت ہے؟ انہیں پوچھنے کی کیا حاجت تھی؟ کیونکہ انہیں سب کچھ دے کر بھیجا تھا، اختیارات کلی عطا کیے تھے شریعت میں بھی، کائنات میں بھی۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جسی طرح اللہ پاک نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم چاہیں تو کھڑے ہو جائیں، چاہے تو بیٹھ جائیں، ہم چاہیں تو کسی کو پکڑ لیں، چاہے تو چھوڑ دیں، ہم چاہیں تو کوئی بھی کام کریں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اختیار دی ہے، ہمیں دیکھنے کی بھی طاقت دی ہے کہ ہماری نظر ایک محدود حد تک دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح ہمیں جو ہے نا، ہمیں طاقتور، کسی کو زیادہ طاقتور بنایا ہے، کسی کو کم طاقتور بنایا ہے۔ اللہ نے کسی کو کس طرح کی طاقت دی ہے، کسی کو کس طرح کی طاقت دی ہے، یعنی ہر کسی کے حصے میں جو طاقتیں ہیں یہ اللہ نے عطا کی۔ لیکن اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات کل عطا فرمائے کہ محبوب چاہے تو زمین کو آسمان بنا دے یا آسمان کو زمین بنا دے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیارات تھے، کائنات میں کلی اختیار تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے شکار پر چلیں، حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے آپ کو اختیارات یہ عطا کیے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے۔ تمام کے تمام امتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں، تمام اولیاء جو ہے سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک ہوتی ہے عطائی علم اور ایک ہوتا ہے ایسا جو ہے نا خود سے علم ہونا۔ اللہ پاک کے پاس جو طاقتیں ہیں وہ خود کے ہیں، اور جو انبیاء کو دیے ہیں، اولیاء کو دیے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ سنی مسلمان جو ہے نا اسی طرح ہمیں اسی عقیدے پر قائم رکھے اور اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں نصیب کرے۔ اللہ پاک ہمیں مدد کرے۔